اکرموا اولادکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم کہ اپنی اولاد کی عزت کرو کیونکہ وہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تربیت میں یہ بات ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے زمانے کو اس پہ کبھی بھی مسلط نہ کریں۔ جتنی غیر شرعی باتیں ہیں اس سے اس کو روکیں۔ اب روکنے کے بھی طریقہ ہوتا ہے۔ بچہ آپ کو صبح و شام دیکھ رہا ہے، صبح و شام کی آپ کی حرکات کو دیکھ رہا ہے اور نہ سکھانے کے باوجود وہ یہ باتیں مسلسل سیکھ رہا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عن علي قال اكرموا اولادكم فانهم خلقوا لغير زمانكم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور جتنی نعمتوں سے نوازا ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد دی ہے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب یہ نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اس کا شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اولاد کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جائے گا تو یہ اولاد جیسی نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اولاد کے حقوق ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر 2-3 باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سے آنے والی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اکرموا اولادکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم کہ اپنی اولاد کی عزت کرو کیونکہ وہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز ہے اس کی عزت و احترام کرنا۔ ہم تربیت تو ضرور کرتے ہیں اور تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن اولاد کا احترام کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم غصے کے زور پر یا ڈنڈے کے زور پر یا کسی اور زور پر اپنی اولاد سے کوئی بات منوا تو لیتے ہیں اور اولاد مجبوراً بات مان تو لیتی ہے، لیکن جب اولاد کو موقع ملتا ہے تو اولاد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس موقع پر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے اولاد کی اصلاح نہیں کی تھی، ہم نے صرف اور صرف اولاد پہ اپنا غصہ اور اپنے خیالات کو اور اولاد پر اپنے ذہن کو ہم نے جو ہے نا وہ مسلط کیا تھا۔ تربیت میں یہ بات ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے زمانے کو اس پہ کبھی بھی مسلط نہ کریں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جب ہم اتنے سے تھے، ہم آپ کی عمر میں تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے، جب ہم آپ کی عمر میں تھے ہم یہ کیا کرتے تھے، جب ہم یہاں پر تھے ہم یہ کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم بچپن میں یہ کیا کرتے تھے، وہ اور زمانہ تھا۔ آج زمانہ بہت زیادہ بدل گیا ہے، اس لیے اپنی سوچ کو مسلط نہ کیجیے۔ دوسری اہم بات اولاد کی تربیت میں یہ دیکھیے کہ بچے کا ذہن دیکھیے کہ بچہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ میں ڈاکٹر ہوں میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے گا، میں انجینئر ہوں میرا بیٹا انجینئر ہی بنے گا، میں پروفیسر ہوں میرا بیٹا پروفیسر بنے گا، میں ایک بہت بڑا مفتی ہوں میرا بیٹا مفتی ہی بنے گا۔ ضروری نہیں ہے۔ اس کے ذہن کو بھی ایک دفعہ پڑھیں، وہ کیا بننا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیجیے، اس کو فری ہینڈ دے دیجیے، اسے کہیے ٹھیک ہے بیٹا آپ نے جو کام بھی کرنا ہے آپ کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن اپنے فن کا ماہر آپ نے بننا ہے۔ آپ کے جو ذہن میں آتا ہے آپ بن جائیں،
آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں، لیکن ضروری ہے آپ پر لازم ہے اس بات کو کہ بیٹا اس فیلڈ کو اچھی طرح جو ہے پڑھنا، اس کو اچھی طرح سمجھنا، پھر اس میں کرنا۔ دوسری بات، اولاد کی تربیت جو کرنی ہے ہم نے یاد رکھی وہ دینی انداز میں کرنی ہے۔ ہم اکثر اولادوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا جو تھا وہ فلاں غیر مسلم تھا، اس نے یہ کر دیا، فلاں اتنا بڑا یہ تھا اس نے یہ کر دیا، فلاں ایسا بڑا یہ تھا اس نے یہ کر دیا۔ ایسی باتیں اور ایسے قصے، ایسے واقعات اپنی اولاد کو نہ سنائیے۔ اپنی اولاد کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ان کو سنائیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر بچے کو یہ بتائیے بیٹا یہ کام کریں یہ سنت ہے، بیٹا یہ کام ایسے کریں یہ سنت ہے، بیٹا یہ کام ایسے کریں یہ سنت ہے۔ اب وہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ سنت کس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں پتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ جی میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، پانی پی رہا ہے، اس کو بتائیے کہ بیٹا پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، پانی کو کم سے کم 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، پانی کو دیکھ کر پینا سنت ہے۔ اس طرح بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیے کہ ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہر بات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، سنت طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ دینی انداز میں کریں، بجائے کسی اور کے واقعات سنانے کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات ان کے کچے ذہنوں میں ڈالیں کہ جب صحابہ کرام کو کوئی مشکلات آیا کرتی تھی صحابہ یہ کیا کرتے تھے، جب فلاں صحابی کو یہ مسئلہ ہوا انہوں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا، صحابہ کرام نے یہ کیا۔ اپنے گھر میں بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سنائیے، ان کے قصے ان کو سنائیے۔ ان کو پتہ لگے گا اگر ہم نے کسی کو کاپی کرنا ہے، اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ اور جتنی غیر شرعی باتیں ہیں اس سے اس کو روکیں۔ اب روکنے کے بھی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹوک دیتے ہیں، خبردار دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے اس موقع پہ یہ کام کیا تھا اور میرے والد نے مجھے منع کیا تھا، کیوں منع کیا تھا؟ یہ کیوں جو ہوتا ہے یہ اس کی دماغ میں اڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اختیار آتے ہیں اور اس کو جب موقع ملتا ہے کام کرنے کا، پھر وہ دیکھتا ہے یہ کام کر کے دیکھوں کیوں میرے ماں باپ نے منع کیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے برائیاں جتنی ہوتی ہیں پہلی دفعہ تو کرنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، چاہے کہ وقتی لذت ہو، لیکن جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس لذت کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا تھا، امی منع کیا تھا، وہ سب سے پہلے وہی کام کرے گا جس سے آپ نے اس کو منع کیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس طرح نہ کریں اس کو کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، ٹوکے نہ اس کو۔ دیکھیے کہ جب اس کے اندر کسی قسم کی برائی آ رہی ہے یا غلط سوسائٹی کی وجہ سے یا غلط دوستوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے اندر کوئی حرکات و سکنات آ رہی ہیں جو غیر شرعی ہیں، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کا ذہن بدلنا شروع کیجیے۔ اپنے مائنڈ میں اس بات کو رکھ لیجئے کہ میرے بیٹے کے اندر یہ حرکت آ رہی ہے، میرے اولاد کے اندر یہ چیز آ رہی ہے اور میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ختم کیسے کرنا ہے؟ بجائے ٹوکنے کے اب اس کو آرام سے، پیار سے، محبت سے سمجھائیے کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا ذہن تبدیل کرنا شروع کرے۔ وہ دیکھے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں سیکھ رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا منع کرے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا بند کرے۔ اور بند کرنے کا بھی طریقہ یہ نہیں کہ بیٹا فلاں کے ساتھ تو نے نہیں بیٹھنا۔ وہ سوچے گا وہ تو میرا اتنا اچھا دوست تھا، وہ میرا اتنا فائدہ کیا کرتا تھا، میرے ابا نے مجھے کیوں منع کیا، میرے والدین نے مجھے کیوں منع کیا کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھوں، کوئی وجہ ہے۔ اب یہ چیز ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کے اندر جب کوئی ایسی چیز دیکھیں، ایسی کوئی حرکات یا سکنات کو دیکھیں تو فوراً جو ہے اس کے ذہن کو بدلنا شروع کریں۔ جن وجوہات کی بنا پر اس کے ذہن میں یا اس کے اندر یہ عادت آ چکی ہے وہ وجوہات کو بدلنا شروع کریں۔ سب سے اہم بات اولاد کی تربیت میں جو مجھے اور آپ کو بلکہ ہر انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو کم سیکھتا ہے اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو دیکھتا ہے۔ آپ کے عمل سے وہ زیادہ سیکھتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہت کم سیکھتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا بچہ آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے، آپ پر مشکل حالات آتے ہیں، آپ مشکل حالات میں کیا کرتے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
آپ کو بے حد خوش ہوتے ہیں، اس خوشی کے عالم میں آپ کیا کرتے ہیں یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ مہمانوں کے آنے پر منہ بناتے ہیں یا مہمانوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی نے تھوڑی سی زیادتی آپ کے ساتھ کر دی، آپ اس کے ساتھ کیا رد عمل آپ کا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ صبح و شام کس طرح گزار رہے ہیں یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بغیر سکھائے ہوئے اس کے ذہن میں خود بخود جا رہی ہے۔ اس چیز کو آپ کو سکھانا نہیں پڑ رہا، وہ خود آپ کو واچ کر رہا ہے، وہ خود آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کے سامنے اچھی زبان کا استعمال کریں، بچوں کے سامنے اچھے کام کریں۔ آپ کا اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو بچوں کے سامنے اس اختلاف کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے ہر بچے کو یہ سکھائیے بیٹا اس کی بھی عزت کرنی ہے، جو ہم سے محبت کرنا ہے ہم نے اس کی بھی عزت کرنی ہے، جو ہم سے محبت نہیں کرتا ہم نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ بیٹا سب بڑوں سے ہم نے ادب سے ان کو ملنا ہے، اور جتنے بچے ہوں گے ہم نے ان پہ شفقت کرنی ہے۔ اس طرح کا سلوک بچوں کو سکھائیے اور اسی طرح کی عادات اور اس طرح کے اپنے اندر لائیے تاکہ بچہ جب آپ کو دیکھے وہ یہ کہے کہ میرے والد صاحب اس موقع پہ یہ کیا کرتے تھے، جب میرے والد محترم تھے جب کوئی مہمان آتا تھا وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ہیں وہ خود آپ کو بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا ہم اپنے ابا جان کو دیکھا کرتے تھے، گھر میں مہمان آتا تھا ابا جی بہت خوش ہوا کرتے تھے، ابا جی لوگوں کو کھانا کھلا کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، ابا جی ایسے ہوا کرتے تھے، میری والدہ ایسے ہوا کرتی تھی، میرے والد فلاں موقع پر ایسے کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں آپ نے ان کو سکھائی نہیں ہیں، یہ چیزیں وہ خود سیکھ گئے ہیں، صرف آپ کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں سب سے اہم بات کہ بچہ آپ کو صبح و شام دیکھ رہا ہے، صبح و شام کی آپ کی حرکات کو دیکھ رہا ہے، اور نہ سکھانے کے باوجود وہ یہ باتیں مسلسل سیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے آنے والوں کے ساتھ اپنے غیروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، غصے کی حالت میں کیا کرتے ہیں اور نرمی کی عالم میں کیا کرتے ہیں، جب بہت خوش ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں، جب غصے میں ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے تب کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بچوں کے سامنے اچھا سلوک کریں، تربیت کریں، بچوں کو اچھا سکھائیں، اچھا بولیں، اور وہ ایسی تربیت کر دیجئے کہ جب اس کو پتہ لگے کہ مجھے کوئی پریشانی ہو میں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ نہیں میرے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس طرح کا اس کا ذہن بنا دیجئے۔ جب اس طرح کا اس کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے وہ برکت کا باعث ہوگا، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد اس کے کام آتی رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے فرمایا یہ نیک صالح اولاد بھی ہے جس کو آپ نے دین سکھایا اور دین سکھا کر دنیا سے چلے گئے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی اور دنیا سے چلے گئے، آپ نے اس کو دین کے ساتھ جوڑا اور آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے اس کو اہل اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ جوڑا اور آپ چلے گئے، آپ کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اب آپ کا کوئی کام آپ کے کام نہیں آنے والا۔ لیکن یہ اولاد جب تک نیکیاں کرتی رہے گی، یہ جس کو سکھاتی رہے گی، آپ کو مسلسل اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت سیکھ کے کریں، سیکھ کے کریں، یہ نہ اپنا ذہن نہ مسلط کریں کہ میرے ذہن کے مطابق اولاد کیوں نہیں چل رہی۔ نہیں، اور زمانہ دیکھیے، بچے کا ذہن دیکھیے، بچے کا مزاج دیکھیے، اس کے مطابق جو مناسب لگے آپ کو وہ فیصلہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی انداز سے اور اسی لحاظ سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔